نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے ہے، اور درود و سلام ہو امام الاولین والآخرین خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ قرآن کریم کی مقبول دعاؤں کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل میں تیسرے رکوع میں والدین کے حوالے سے کچھ گفتگو کی ہے، اور اس میں پھر یہ دعا ذکر کی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ تعالیٰ یہ فیصلہ فرما چکا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ ہو، إِلَّا إِيَّاهُ صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرو، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ احسان یہ عدل سے بڑھ کر ہوتا ہے۔ عدل کہتے ہیں برابری کو، اور اسی سے ایک اور برابری کے لیے لفظ آتا ہے قسط۔ قسط کا معنی بھی ہوتا ہے برابری، یعنی قسط ایسی برابری کو کہتے ہیں کہ ایک شخص کے 4 بچے ہوں تو وہ چاروں کو 2 روپے دے، یہ کہلاتا ہے قسط، سب کو یکساں طور پر دیا۔ اور عدل یہ ہوتا ہے کہ بڑا ہے تو اس کو اس کی ضرورت کے مطابق دیا جائے، چھوٹا ہے تو اس کو اس کی ضرورت کے مطابق دیا جائے۔ لیکن احسان اس سے بڑھ کر ہے۔ والدین نے جو کیا، اولاد کو یہ تربیت اور یہ احکام دیے جا رہے ہیں کہ اولاد نے اس سے بڑھ کر احسان کرنا ہے، حسن سلوک کرنا ہے۔ پھر فرمایا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک یا وہ دونوں ہی بڑھاپے کو پہنچ جائیں، اور اما یبلغن کے اندر یہ خوبصورتی بھی ہے کہ ان کے بڑھاپے تک پہنچنا ضروری نہیں ہے، بلکہ وہ دونوں یا ان دونوں میں سے کوئی ایک بھی موجود ہے تو ان کی خدمت کرنا، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اللہ نے اپنی عبودیت کے ساتھ اس کو ذکر کیا ہے۔ یعنی کتنا اہم مقام ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی عبادت کے حوالے سے ذکر کرتا ہے کہ صرف میری عبادت کرنا، اور پھر فرماتا ہے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ یہ بات بہت امپورٹنٹ تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو یہاں ذکر کیا ہے۔ فرمایا اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں ہی بڑھاپے کی دہلیز کو پہنچ جائیں، فلا تقل لہما اف، تو ان کو اف بھی نہ کہنا۔ اف یہ ایک سوچ بھی ہے، اف ایک بول بھی ہے، اور اف ایک عمل بھی ہے۔ اور ہم اردو میں بھی والدین کچھ کہیں اور بچے سامنے سے اف یہ کیا کہہ دیا، یہ بھی ایک اف ہے۔ کوئی بات کہی اور وہ اس پر عمل نہ کرے، یہ بھی ایک طرح کا اف ہے۔ تو فرمایا ان کو اف نہ کہنا، ولا تنہرہما، نہ ان کو جھڑکنا، وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا اور ان دونوں کو عزت دینا، عزت کے ساتھ پیش آنا، عزت والی باتیں کرنا ان کے ساتھ۔ کریم کہتے ہیں عزت دینے کو، ان کو عزت دینی ہے۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ اور ان دونوں کے لیے اپنے پروں کو جھکا لینا۔ جناح کہتے ہیں پرندے کے پروں کو، اور پرندہ اڑنے کے لیے انہیں کھولتا ہے، پھر اونچی اڑان اڑتا ہے۔ یعنی پرندہ اڑنے کے لیے پر کھول سکتا ہے، اس لیے اس کے لیے جناح کا لفظ ہے۔ فرمایا تم اگر بڑے ہو اور والدین بوڑھے ہیں تو تم باوجود اس کے کہ ان کے ساتھ اپنے سوچ کے مطابق بیہیویئر کر سکتے ہو،
لیکن فرمایا تم اس کے باوجود اپنے پروں کو جھکا کے رکھنا۔ جھکانے کا مطلب یہ ہے من الرحمہ، ذل کہتے ہیں عاجزی کی انتہا کو۔ تم اٹھا سکتے ہو اپنے پروں کو، تم ان کو جواب دے سکتے ہو، ان کو کسی اور طریقے سے ٹریٹ کر سکتے ہو، لیکن انتہا قسم کی عاجزی یہ اپنانا کہ ان کے ساتھ انتہائی نرمی والا سلوک کرنا، اپنے پروں کو جھکا کے رکھنا۔ اور یہاں پر ایک خوبصورتی یہ بھی ہے کہ پرندے کے جو پر ہوتے ہیں وہ عام طور پر پرندہ جب کھولتا ہے، خاص طور پر پرندے کے اندر جو مادہ ہوتی ہے وہ اپنے انڈوں کو یا بچوں کے اوپر شفقت کرتے ہوئے انہیں ڈھانکنے کے لیے کہ کوئی بارش کے قطرے ان پر نہ پڑیں، کوئی انہیں تکلیف محسوس نہ ہو گرمی کی، تو وہ انہیں اپنے پروں میں ڈھانپ لیتی ہے۔ یعنی پر کھولتی تو ہے لیکن پروں کو جھکاتے ہوئے کھولتی ہے۔ تو یہی سمجھایا جا رہا ہے کہ والدین کو کسی قسم کی ٹینشن پہنچنے نہ دیں۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے، کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں ان کے والدین تھوڑا سخت مزاج ہیں، تو وہ والدین کے سامنے کوئی بات کہتے ہیں تو وہ فوراً گرم ہو جاتے ہیں۔ تو ان کے سامنے عاجزی یہ ہے کہ وہ ان سے جو بہتر سمجھیں وہی گفتگو کریں، غصے والی گفتگو نہ کریں، جس سے انہیں تکلیف ہو ایسی گفتگو نہ کریں۔ اور فرمائے انتہائی عاجزی کے ساتھ اپنے پروں کو جھکانا ہے، من الرحمہ، رحمت کے ساتھ، یعنی ان سے محبت رکھتے ہوئے یہ رویہ اختیار کرنا ہے۔ وَقُلْ لَهُمَا، اور ان دونوں کے لیے یہ کہنا ہے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے ہمارے رب ان دونوں پر رحم فرما، ہمارے والدین پر رحم فرما، جس طرح انہوں نے بچپن میں ہم پر رحم کیا تھا، ہماری ضروریات پوری کی تھی، والدین نے تعلیم و تربیت کا اہتمام کیا تھا، اس وقت پہننا اوڑھنے کا سلیقہ اور اہتمام کیا تھا جب ہمیں پہننے اوڑھنے کا، واش روم جانے کا طریقہ بھی نہیں آتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنی بھی چاہیے، کیونکہ اس رب نے ہمیں سکھائی ہے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ ان پر اسی طرح رحم فرما جس طرح انہوں نے ہم پر رحمتیں کی تھی بچپن میں۔ یہاں ایک اور نقطہ بھی ہے کہ جو والدین اپنے بچوں پر رحمت نہیں کرتے تھے بچپن میں، ان پر سختی کرتے تھے، سخت مزاج تھے، ان کو خواہ خواہ ذلیل کرتے تھے، ان کو ٹینشن میں رکھا ہوا تھا، تو یہ دعا ان کے لیے بطور استہزاء ہے۔ کیونکہ آپ جانتے ہیں قرآن کریم کی بہت سی آیات میں بتا چکا ہوں کہ وہ دعا تو ہیں لیکن بطور تنقید کے بھی کچھ گفتگو ہے۔ جس طرح اصحاب الاعراف جنتی اور جہنمیوں کے تذکرے میں بتا چکا ہوں کہ جنتیوں کو اللہ تعالیٰ کل قیامت والے روز موقع دے گا کہ ان جہنمیوں کو ذلیل کرو۔ ونادا اصحاب الجنت اصحاب النار ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا، وہ جنتی جہنمیوں سے کہیں گے اللہ نے دنیا میں ہم سے جو وعدہ کیا تھا جنت کا ہمیں تو وہ مل گیا، ذرا یہ تو بتاؤ کہ تمہیں ملا وہ وعدہ جو تم سے کیا گیا تھا؟ تمہیں لوگ سمجھاتے تھے برے کام چھوڑ دو، تم نہیں سمجھتے تھے۔ یہ جملہ وہ بطور استہزاء ان کا مذاق اڑانے کے لیے کہیں گے، ان سے بدلہ لینے کے لیے کہیں گے۔ تو اگر والدین بچپن میں صحیح تربیت کا اہتمام کرتے تھے تو یہ دعا ان کے لیے رحمت کا باعث ہوگی، لیکن اگر اس کے برعکس وہ کرتے تھے تو اللہ سے یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جیسا انہوں نے کیا تھا ویسا ان کے ساتھ کر۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں حسن ظن کے ساتھ ساتھ حسن اخلاق بھی سکھایا ہے، تو اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ بس رب ارحمہما کہتے رہنا، رب ارحمہما انہوں نے جیسا بھی کیا بس رب ارحمہما کہتے رہنا ان کے لیے، بلکہ یہاں پر سمجھا دیا کما ربیانی صغیرا، جیسے انہوں نے بچپن میں ہمارے ساتھ کیا تھا۔ تو بچپن میں
اچھائی کی ہوگی، دینی تعلیم و تربیت کی ہوگی، بچپن میں سکون دیا ہوگا، گھر کا ماحول اچھا ہوگا، یقینی طور پر ان والدین کے ساتھ اللہ تعالیٰ رحمت والا معاملہ فرمائے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ لیکن اگر کسی بھی حوالے سے کوئی کوتاہی کی ہوگی تو رب جانتا ہے، اور رب العالمین نے یہاں پر جو ہمیں دعا سکھائی ہے وہاں یہ نہیں فرمایا کہ یہ کہو کہ والدین نے جیسا کیا اللہ ان کے ساتھ ویسا کرنا شروع کر دے، بلکہ فرمایا تم پھر بھی ان کے لیے رحمت کی دعا ہی کرو۔ تو اللہ تعالیٰ سے اپنے والدین کے لیے، چاہے وہ حیات ہوں یا وہ وفات پا چکے ہوں، ان کے لیے یہ عظیم دعا کرتے رہنا چاہیے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اے اللہ تعالیٰ ہمارے والدین پر اسی طرح رحمت فرما جس طرح انہوں نے ہمیں بچپن میں پالتے ہوئے رحمت کی تھی۔ ربیانی یہ رب سے نکلا ہے، رب کا معنی ہوتا ہے پالنے والا، تو والدین بھی پالتے ہیں اپنے بچوں کو، کھانے پینے کا، اوڑھنے پہننے کا، آنے جانے کا، غمی خوشی میں، یہ سارے معاملات وہ بچپن میں طے کرتے ہیں۔ بچپن میں بچوں کو اس حوالے سے رہنمائی دیتے ہیں، دینی تعلیم و تربیت کرتے ہیں، دنیا گزارنے کے لیے انہیں کاروبار کرنا سکھاتے ہیں، انہیں لین دین کے معاملات سکھاتے ہیں، ان کو بول چال کا طریقہ بتاتے ہیں کہ کس طرح کس سے بات کرنی ہے۔ یہ ساری چیزیں رب کے اندر، ربوبیت کے اندر آتی ہیں کہ یہ پالنے والے یہ تمام چیزیں، یہ تمام امور انجام دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالی ہماری ان دعاؤں کو بھی ہمارے والدین کے حق میں قبول فرمائے۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کریم کی ان دعاؤں کو رب کے حضور پیش کرنے کی توفیق دے اور ہماری ان دعاؤں کو قبول و منظور فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔